الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مضطهد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پاہ غوث اعظم زیر سایہ ولی معزز و محتشم قابل صد احترام جملہ سامعین کرام اجدی بزم بعد سلسلہ ایصال ثواب نیکات پذیر ہے دعا ہے اللہ کے عالم جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ حضور قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین غم گسار جہاں والی بے کساں سید سروران احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دینال مقدس صدقہ بس جملہ احباب کی حاضری اس بات بزن کے اندر قبول فرمائے اور حاجی احمد بخش صاحب رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے ایصال ثواب واسطے اس بات بزن کا اہتمام فرمایا گیا اللہ جل مجدہ الکریم نبی محتشم شفیع معظم احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم جنال مقدس صدقہ انہوں نے قبر تے کروڑ ہار رحمتہ برکتہ نزول فرمائے محتشم صاحب کرام ام المؤمنین سیدہ نساء العالمین مخدومہ کونین صدیقہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں
نبی محتشم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے صحابہ دی بزم لگی ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ایک شخص بستر مرگ تے ہے. ایک شخص بستر مرگ تے ہے اور اس نے 3 بھائی ہیں. تینوں بھائی اس نے کول موجود ہیں. بستر مرگ تے موجود شخص نے اپنے پہلے بھائی کو سوال کیا کہ میری کیفیت تیرے سامنے ہے, میری حالت کا ادراک اچھی طرح ہے, اے دس کہ تم اس ویلے میرے نال کے کر سکتے. تو بھائی آکھن لگا حضرت سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرمائیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بستر مرگ میں موجود بھائی نے جو اپنے دیگر بھائی کو سوال کیتا کہ اس کیفیت ہے تو میرا نال کیا کر سکتے. اس دا بھائی آکھن لگا میں تیری بہترین تیمارداری کر سکتا, تیرا علاج کروئی سکتا, تیرے تا خرچہ کر سکتا, تیری دیکھ بھال تیری خدمت کرے سکتا. اور جس وقت تو فوت ہو گیا تن غسل دے کے کفن پوا کے اپنے کندھیاں تے اٹھا کے تیری قبر تک لے کے بیٹھو, پھر دفناون تو بعد واپس لوٹ سک. اے میرے بھائی جیڑا بھی میرے کو تیرے متعلق سوال کرے میں ہر شخص تیرے متعلق احسن اور اچھی گفتگو کر سکتا. تیرے مرن پر بعد تیرا گلہ نہ ہو سی, تیرے مرن پر بعد تیری شکایت نہ ہو سی. اے میرے بھائی جب اس جہان کو ٹر جائے گا تیری تعریف ہی تعریف بیان کرے سکتا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اس عمل کو تسی کس انداز نال کرتے ہو. اے میرے صحابہ دسو اس بھائی دے بستر مرگ کے موجود بھائی دا مکالمہ تسی کس نظریے اور کس سوچ پر کرتے ہو. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی, حضور اماں بابا تہاڈی عزت کو قربان. سونیا کوئی ایڈی خاص گل تے کوئی نہیں. سونیا تے رسمی جو گفتگو ہے, رسمی جملے ہیں, رسمی کلام ہے. سونیا کوئی خاص چس علی گل کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اے پہلے بھائی دے نال جڑا کلام فرمایا گیا ہے اے بھائی حضرت انسان دے اہل و عیال بندہ بستر مرگ تے ہوتا ہے تو پھر اہل و عیال نے سوچے ہوتی ہے, اہل و عیال کا انداز تخیل ہوتا ہے, اہل و عیال کا انداز تکلم میں ہوتا ہے, اہل عیال نے پریارٹی اور ترجیحی بنیاد ہوتی ہے کہ جڑا پیارا بستر مرگ تے ہے اس کی کیفیت کو سنتا ڈیل کیتا جائے اور اس کے بعد اس نے نالے واپس. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بستر مرگ کے موجود شخص نے پھر دوسرے بھائی نے خطاب کیا, پھر دوسرے بھائی نے مخاطب ہویا کہ میری کیفیت تیرے سامنے ہے, تیرا کیا خیال ہے میرے بارے, تیرا انداز کیا ہوئے گا میرے بارے. دوسرا بھائی آکھنے لگا کہ میرے بھائی میرے کو کچھ زیادہ امید نہ رکھ, جدوں تک تیرے شاہ چلتے ہیں تب تک تیرا میرا تعلق ہے, جدوں تیرے شاہ ختم ہو گئے تیرا میرا تعلق ختم ہو جائے گا. تیرے میرے رستے جدا ہو گئے کیونکہ تو قبر کے اندر چلا جائے گا, میں زمین کے اوپر رہوں گا. تیری منزل ہو روشی, میری منزل ہو روشی, تیرا سفر ہو روشی, میرا سفر ہو روشی. اس واسطے میرے بھائی میں تیرے نال مشترکہ طور پر چل نہیں سکتا, میں تیرے نال زیادہ سفر لمبا نہیں کر سکتا. میرا تیرا تعلق کوئی زیادہ وسیع اور زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اس کے بارے کیا آتے ہو. صحابہ پھر وہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بھی کوئی خاص گفتگو نہیں ہے, یا حبیب اللہ یہ بھی سادہ نہیں بات ہے, یہ بھی عام گفتگو ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتے ہیں
آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ دوسرا بھائی بمثل مال و دولت ہے کہ مال و دولت کا بھی ہی ہوتا ہے کہ جدوں تائیں بندہ جیوندا رہے مال و دولت کا ساتھ تعلق رہندا ہے بندہ قبر کے اندر پڑتا ہے بعد از وصال مال و دولت کا تعلق ختم ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اس بستر مرگ پہ موجود انسان نے اپنے تیسرے بھائی کو بھی خطاب فرمایا ہے اے میرے بھائی دست تو میری کیفیت تو بھی واقف ہیں میرے انداز سے بھی واقف ہیں میری زندگی کے سفر پر بھی واقف ہیں بستر مرگ پہ ہر چند لمحے کی زندگی ہے ختم ہو جائے گی آنن فانن اے جہان چھوڑ کے اخروی جہان کی طرف راغب ہونا ہے اے میرے بھائی تیرا انداز میرے نال کیسا ہوئے گا تیرے تعلق کی بنیاد چڑی ہوئے گی تو کیسے تیرے نال وفا کر سے شخص آکھن لگا وہ تیسرا بھائی آکھن لگا اے میرے بھائی پریشان کیوں ہونا ہے جس ویلے تائیں جینے اس ویلے تائیں بھی تیرے نال ہاں جدوں شاہ مک گئے مڑ بھی تیرے نال ہاں اور جدوں قبر کے اندر پہنچے قبر کے اندر بھی ہاتھ چھوڑ سکن میں تیرے نال قبر کے اندر بھی تیرے نال پہنچا اے میرے صحابہ اس تیسرے بھائی جو گفتگو سن کے دسو تو آڈا کے تخیل ہے تو آڈا کے خیال ہے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابھی و امی حضور یہ گل ہے جو کم دی ہے کہ تعلق انجدہ ہوئے کہ مرن تو بعد بھی ٹوٹے نہیں وفاداری نہیں ہوئے کہ دینیاں بھی وفاداری ہوئے بعد از وصال بھی وفاداری ہوئے قبر پہنچ وفاداری ہوئے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ایک تیسرے بھائی دی مثال اعمال دی ہے فرمایا اہل و عیال بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مال و دولت بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن اعمال ایسے ہیں جڑے جیندیاں بھی بندے دے نال ہوندے ہیں قبر چ بھی بندے دے نال تشریف رکھتے اس واسطے حضور والا زندگی کے اندر نہ اعمال آنا مال و دولت کماون دی حرص رکھنی چاہیے ہے نہ ہی اولاد دی آسائش واسطے کوئی غلط کام کرن دی حرص اور لالچ ہوئے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے روایت کے اندر آندا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ایک شخص ایسا ایک وقت ایسا آئے گا نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جدو لوگ صاحب ایمان لوگ اہل ایمان مومن اہل تقوی اپنا ایمان بچاؤن واسطے ایک پہاڑ تو دوسرے پہاڑ کی طرف دوڑ سکتے ایک غار تو دوسری غار کی طرف سفر کر سکتے کسی طریقے کے ہر کوئی اپنے لالچ میں روکا ہے صاحب عیون اور حکایات لکھتے ہیں اس شخص نے آکے بڑے افسوس کی بات ہے جتنے بھی رشتے ہیں جتنے بھی ناتے ہیں جتنے بھی تعلق ہیں سب سے افسوس ہے کہ سارے اپنے مفاد کی خاطر تے رو رہے ہو میرے واسطے تے کوئی بھی نہیں پیار ہوگا سب نو اپنا فائدہ یاد آ رہا ہے سارے اپنے لالچ نو کھلے ہو سب نو اپنا وقتی مفاد نظر آ رہا ہے کاش کوئی حق ہوئے ہاں ایڑا آکھیا اس واسطے رونے ہیں جو ٹر کے قبرے جائیں گا تیری قبر پتہ نہیں کہ جائے اسی کوئی حق ہوئے ہاں ایڑا اس سوچ پہ روے ہاں کہ جب صدر جدا ہو کے اس عالی شان محل نو چھوڑ کے اس تنگو تاریخ کوٹھڑی کے اندر جائیں گا پتہ نہیں اتھے بھی رب سونا تیری قبر نو محل بڑھائے گا یا نہیں بڑھائے گا روندے اس واسطے ہیں کاش کوئی حق ہوئے ہاں حضور والا کوئی بھی ادھا نو رومن والا نہیں ہے سب اپنے مفاد نو رومن والے ہیں جس اولاد کی خاطر بندہ حق حلال چھوڑ کے حرام کی طرف دوڑتا ہے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اجے تے ہر بندے نو فکر ہے نا کہ میرے مرن تو بعد میرے تواڈے سمیت سارے ہیں سب نو ایک فکر ہے ساڈے مرن دے بعد اولاد رکھی اسی اسی ٹور وسے اولاد پیچھے کے کرسی ہیں جی حضور والا جس نے عدم کو وجود عطا فرمایا ہے جس نے عدم کو وجود عطا فرمایا ہے جس نے 9 ماہ اماں دے پیٹ زندگی بخشی ہے جس نے دودھ پین دا بل سکھایا ہے
اس نے بولن دا انداز سکھایا ہے، اس نے ٹرن دے گر عطا فرمائے ہیں، وہ سنبھال نہیں سکتا۔ ہر بندے دی کئی سوچا جی ساڑھے مرن کوئی بات ساڑھی اولاد تک کیا ہوئی، کوئی اکٹھا کر لویے جو اولاد سوکھی رہ جائے۔ حضور والا میرا ایک سوال ہے، اگر اولاد دے تو جو مرضی اکٹھا کر کے جا، کل کائنات دی دولت اولاد واسطے چھوڑ کے جا، پوری کائنات دی دولت اکٹھی کر لے اولاد واسطے، اگر اولاد دے نصیب میں جو نہیں لکھی تو پھر کی ہو سی؟ پوری دنیا دی دولت اگر اولاد دے نصیب میں جو نہیں لکھی تو کیا بڑھ سی؟ تیرا اکٹھا کرنا کی دے گیا؟ تجھے اگر تو کخ بھی نہیں چھوڑ کے گیا، تجھے دنیا دی دولت اولاد دی نصیب میں لکھی ہے، تو تے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گیا، مڑ کے بڑھ سی؟ جیسے نصیب میں لکھی ہے دیندہ نہیں، جیڑا نصیب میں لکھ سکتا ہے عطا نہیں فرما سکتا۔ بسرہ دا ایک رئیس، بسرہ دا رئیس، خدا دی نعمت دا شکر ادا کی، بسرہ دا رئیس دولت کوئی شاید بیمار ہو گیا، بڑے بڑے حکماء آئے، بڑے بڑے طبیب آئے، بیماری ختم نہیں ہوئی، اور بیماری کیڑی ہے؟ بڑے بڑے حکماء رؤساء خطباء آئے، بیماری ختم نہیں ہوئی، بیرون ملک تو حکماء بلائے گئے، بیماری جان نہیں چڑھ رہی ہے۔ بیماری کیڑی ہے؟ ایک کھندی پلک ہے، ایک دو تیڑے پردہ ہے، پلک انسان جس ویلے چاہے چھپک کے آنکھ بند کر سکتا ہے، ہنجی گل ہے، اور دن ہزاراں باری ایسی کرنے ہیں، دن ہزاراں باری ایسی اپنی پلکہ چھپکنے ہیں۔ اللہ نے اس شخص کو بیماری یہ دیتی کہ اپنی مرضی نال پلک نہیں چھپک سکتا، کوئی بڑی بیماری نہیں، بظاہر بڑی معمولی بیماری ہے، لیکن جنہوں لگ دی ہے تو پتہ اس ویلے لگ ہے۔ بظاہر بڑی معمولی دی بیماری ہے کہ آخر دی پلک اپنی مرضی نال جھپک نہیں سکتا، جو کھلی ہے تو کھلی ہے، جو بند ہے تو پھر بند ہے، نہ مرضی نال کھول سکتا ہے نہ مرضی نال بند کر سکتا ہے۔ کوئی سنگتی گیا جا کے سوال کی صاحب کوئی ایسی خواہش جڑی پوری نہ ہوئی ہوگی، زندگی دی کوئی ایسی خواہش، اے رئیس، اے حاکم بصرہ، اے والی بصرہ، اے رئیس بصرہ، کوئی ایسی خواہش کہ جڑی ادھوری رہ گئی ہوگی، زندگی پوری نہ ہوئی ہوگی؟ اس نے کہا باقی سب خواہشات پوری ہو گئی ہیں، ایک خواہش ہے جڑی ادھوری ہے، اللہ کو دعا منگنا وہ خواہش پوری ہو جائے۔ دوست نے پوچھا وہ خواہش کیڑی ہے؟ اور رئیس بصرہ آکھن لگا میری خواہش ہے کوئی میرے کل میری کل دولت لے لوے، میں پوری دولت جائیداد دیوڑ واسطے تیار ہوں، لیکن خواہش یہ ہے کہ ایک باری فقط اپنی مرضی نال پلک جھپکڑ کے اللہ توفیق دے چھوڑے۔ ایک آخری خواہش ہے جڑی میری ادھوری ہے، میں اپنی کل جائیداد دیوڑ واسطے تیار ہوں، فقط اس شرط کے کہ کوئی میں رب کو اتنی مہلت اور توفیق لے کے دے چاہ کہ میں ایک باری اپنی مرضی نال آنکھ بند بھی کر لوں اور کھول بھی لوں۔ حضور والا یہ دنیا دی حقیقت ہے، اس تو علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس دنیا دی خاطر اسی حق کھول گئے، جس دنیا دی خاطر اسی باطل دے پیچھے دوڑ گئے، اس دنیا دی حقیقت ہے۔ جس اولاد دی خاطر حرام اکٹھا کرنا شروع کرتا، اولاد واسطے کچھ ہو جائے، اولاد کے لیے کچھ اکٹھا کرنا، ساڑھے مرن کل بعد ساڑھی اولاد تک کی ہو سی۔ اور سونے تیرے میرے میں ہر کوئی اپنے لالچ میں روکتا ہے۔ صاحب عیون اور حکایات لکھتے ہیں، اس شخص نے آکے بڑے افسوس کی بات ہے، جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی ناتے ہیں، جتنے بھی تعلق ہیں، سب سے افسوس ہے کہ سارے اپنے مفاد کی خاطر تے رو رہے ہو، میرے واسطے تے کوئی بھی نہیں پیار ہوگا۔ سب نو اپنا فائدہ یاد آ رہا ہے، سارے اپنے لالچ نو کھلے ہو، سب نو اپنا وقتی مفاد نظر آ رہا ہے۔ کاش کوئی حق ہوئے ہاں ایڑا آکھیا اس واسطے رونے ہیں جو ٹر کے قبرے جائیں گا تیری قبر پتہ نہیں کہ دئی اسی، کوئی حق ہوئے ہاں ایڑا اس سوچ پہ روے ہاں کہ جدو صدر جدا ہو کے اس عالی شان محل نو چھوڑ کے اس تنگو تاریخ کوٹھڑی کے اندر جائیں
پتہ نہیں اتنے بھی رب سونا تیری قبر نو محل بنائے گا یا نہیں بنائے گا. روندے اس واسطے ہیں کاش کوئی ایک تو ہوئے. ہاں حضور والا کوئی بھی اگا نو رومن والا نہیں ہے, سب اپنے مفاد نو رومن والے ہیں. جس اولاد کی خاطر بندہ حق حلال چھوڑ کے حرام کی طرف دوڑتا ہے. نبی پاک صاحب الاوراق صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, اجے تے ہر بندے نو فکر ہے نا کہ میرے مرن تو بعد میرے تواڈے سمیت سارے سب نو ایک فکر ہے, ساڈے مرن دے بعد اولاد رکھی اسی اسی ٹور وسے اولاد پیچھے کے کرسی. ہیں جی حضور والا جس نے عدم کو وجود عطا فرمایا ہے, جس نے عدم کو وجود عطا فرمایا ہے, جس نے 9 ماہ اماں دے پیٹ زندگی بخشی ہے, جس نے دودھ پین دا ول سکھایا ہے, جس نے بولن دا انداز سکھایا ہے, جس نے ٹرن دے گر عطا فرمائے ہیں, وہ سنبھال نہیں سکتا. ہر بندے دی کئی سوچا جی ساڑھے مرن کو بعد ساڑھی اولاد تک کیا ہوسی, کوئی اکٹھا کر لویے جو اولاد سوکھی رہ جائے. حضور والا میرا ایک ہی سوال ہے, اگر اولاد دے تو جو مرضی اکٹھا کر کے جا, کل کائنات دی دولت اولاد واسطے چھوڑ کے جا, پوری کائنات دی دولت اکٹھی کر لے اولاد واسطے, اگر اولاد دے نصیب میں جو نہیں لکھی تو پھر کی ہوسی. پوری دنیا دی دولت اگر اولاد دے نصیب میں جو نہیں لکھی تو کیا بڑسی, تیرا اکٹھا کرنا کی دے گیا. جی اگر تو کخ میں نہیں چھوڑ کے گیا, دنیا دی دولت اولاد دی نصیب وچ لکھی ہے, تو تے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گیا, مڑ کے بنسی. جس نصیب وچ لکھی ہے دیندا نہیں, جیڑا نصیب وچ لکھ سکتا ہے عطا نہیں فرما سکتا. بسرا دا ایک رئیس, بسرا دا رئیس خدا دی نعمت دا شکر ادا کیتا کرو. تیرے کول دنیا دا مال کٹ ہے, تیرے کول فلاں سہولت نہیں ہے, تیرے کول سونا گھر نہیں ہے, تیرے کول سونی موٹر نہیں ہے, تیرے کول سونا اور اعلیٰ لباس نہیں ہے, تیرے کول دنیا دی فلاں نعمت کم ہے. دنیا دے کانیاں تو بچن واسطے, لوکاں نو اپنا آپ مالدار دکھاون واسطے حرام دے طریقے نال رزق کما کے رب اللہ دی بارگاہ دا رب اللہ دی بارگاہ کو دوری اختیار کرتا جائے گا اور اپنے ایمان کو ضائع کرتا. نبی علیہ السلام نے حدیث پاک ہے حضرت, اور آج اپنے گریبان کے اندر تھوڑی سی گھٹاؤ آواز کو کوئی تو گھٹاؤ تاکہ ڈبلے نہ. آج اپنے گریبان کے اندر جان کے دیکھا جائے اسی کس مقام سے کھڑے ہیں, کیا اس حدیث پاک دے مصداق ساڑھے جو اکثر احباب نظر نہیں آندے, کیا اسی اولاد دی خواہشات نو خالی پورا کرن واسطے, وہ خواہشات کے جنہاں دے نہ قرآن کے اندر کوئی تصور ہے نہ حدیث کے اندر تصور, نہ ہی عقل انسانی کے اندر اس کا تصور ہے. خالی قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے, فطرت انسانی بھی اس کو نفی کرتی ہے. اگر احسن انداز دنال فطرت انسانی دے معیار نو مکمل کر کے سوچا جائے, اگر ترازو نو برابر رکھ کے خواہشات اولاد نو کما حقہ انصاف ترازو دے اندر تولیا جائے تو انہوں خواہشات دی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن آج اسی اپنی اولاد دی, اپنے والدین دی, دوست احباب دے, رشتہ داراں دی میڑیاں تو تانیاں تو بچن واسطے, خواہشات نو پورا کرن واسطے حرام, سود, ڈکیٹیاں, چوریاں, بے ایمانیاں, دو نمبریاں, ناپ تول دے اندر کمی بیشی, یہ سارے عیوب ساڈے اندر موجود نہیں ہیں. حضور والا ستم ظریفی تے اس بات کی ہے, جس چوک چوراہے تے اکٹھے ہو جاؤ, ایک ہی گفتگو ہے, سانو حکمران چنگے نہیں ملے, 75 سال ہو گیا ملک پاکستان نو, سانو کھاون والے ملے. حضور والا انہاں دے نمبر تے بعد دے اندر آن گے, پہلے اپنے گریبان دے اندر تے جھانک کے تک وہ سکھاتا نہیں ہے کسی کو. دکان دا نام ہے بسم اللہ کریانہ سٹور, تے کلو چینی لو تے 900 گرام وچوں نکل دی ہے. نام ایڈا برکت والا, پھر کام ایڈے بے غیرتی والے. ہر گھر دے اندر 2-4 حاجی عمرے والے موجود ہیں, بے ایمانی کرن والا کون ہے؟ حضور والا کسی دوسرے دی ذات تے انگلی اٹھان کو پہلے اپنے گریبان دے اندر تے تکیے,
اسی کس جاتے کھڑے ہیں جی؟ کیا اسی بے غیرتیاں چھوڑیاں؟ کیا اسی بے ایمانیاں کرنیاں چھوڑیاں؟ کیا اسی بے حیائیاں چھوڑیاں؟ جنہوں اسی نہیں چھوڑ سکے تو پھر دوسرے تے اعتراض کرنے دا حق کس نے تبار کر؟ پہلے اپنا آپ درست فرماؤ، انسانیت نال محبت کرو، خدا دے بندے نال پیار فرماؤ۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ حضور مہربانی فرماؤ، اپنے گریبان دے اندر بھی کچھ جاگو، کچھ اپنے آپ کو بھی درست فرماؤ۔ معاشرے دی اصلاح دا ٹھیکہ تے ساڈے چوں ہر بندے لے، میں بھی لیا، تسی بھی لیا، سارے لے۔ معاشرہ بڑا غلط ہے، معاشرے نو اسے ٹھیک کرنا ہے، سانوں کون ٹھیک کر؟ ساڈی اصلاح دا ٹھیکہ کس دے سر تے؟ دوئے نو ٹھیک کرن دی ذمہ داری ساڈے سر تے آ گئی ہے، سانوں ٹھیک کرن دی ذمہ داری پھر کس کو ہے؟ پہلے اپنی ذمہ داری تے کسی اور تے سپرد کریے نا، پہلے کوئی چیز تے اپنے اوتے بھی مقرر کریے جڑا سانوں درست فرمائے۔ حضور الحکایات دے اندر موجود ہے، ایک شخص بستر مرگ تے آ گیا، بستر مرگ تے پیا لیٹے ہے، آخری سانواں زندگی دیا لے رہے ہیں، ماں پیو بہنا بھرا دوست احباب رشتہ دار گھر والے بال بچے بیوی سارے ارد گرد موجود ہیں، رو رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنی کیفیت کے اندر ہے، ہر کوئی اپنے انداز کے اندر اس غم دی کیفیت نو ہلکا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کافی دیر وہ بندہ برداشت کرتا رہ گیا، جدو اس کی کم برداشت تو باہر ہویا، صاحب عیون الحکایات لکھتے ہیں، اس شخص نے اپنے بھائیوں کو پوچھا، روندے کیوں ہو؟ جڑا شخص بستر مرگ تے موجود ہے، اس نے اپنے بھائیوں کو پوچھا، روندے کیوں ہو؟ حضرت میاں محمد بخش علیہ الرحمہ رومی کشمیر عارف کھڑی ارشاد فرمایا، بھائی بھائیاں دے درد بننے دے، بھائی بھائیاں دے ماما۔ بھائی عرض کرتے ہیں اپنے بستر مرگ موجود بھائی دے سوال میں سن کے آختے ہیں کہ تو ساڈی ماں ہے، تو ساڈا ماں بیلی ہے، تیرے گیا کڑ ترٹ ویسی، تیرے گیا مان ختم ہو ویسا۔ پھر اس نے اپنے والدین کو مخاطب ہو کیا کیا، تسی کیوں روندے ہو؟ وہ آکھن لگے پتر تیری جدائی دا غم سہیا نہیں جاندا، بڑے نازاں نال تن پالیا، تیری خواہشات نو پورا کیتا، تینوں زندگی دے اندر دکھ کھاون نہیں دیتا، اج تو اوکھے ویلے ہیں تیری جدائی دا غم کھاندا ہے۔ قصہ مختصر، بیوی کو سوال کیتا، بچیاں کو سوال کیتا، دوست احباب کو سوال کیتا۔ صاحب عیون الحکایات لکھتے ہیں ہر شخص نے رلدا ملدا جواب، کوئی آکھے تیری یاری یاد آسی، کوئی آکھے تیری سخاوت یاد آسی، کوئی آکھے تیرا بولن یاد آسی، کوئی آکھے تیرا تکن یاد آسی، کوئی آکھے تیرا انداز گفتگو یاد آسی، کوئی آکھے تیرے اعمال اور کردار یاد آسن، کوئی آکھے تیری سنگت اور رفاقت یاد آسی۔ بال آکھن کہ جناب ابا تو ساڈا سایہ ہے، تو سر تو اٹھ جائے گا، دنیا سانو میری گفتگو دے رب حرام کر بچنا، حلال رب جتنا دے دے اتنا چھوڑے، بشرط ہے کہ مڑ بندہ حلال دا مالک ہوئے، مڑ راہ خدا تے اس نو خرچ کرتا جائے، انج کر کے خرچ کرے جو مال دے بدلے جی میں جناب عثمان پاک نے محبوب رب العلا کو جنتا خرید کیتی ہے، ہن جدو اسی بھی قبر پہنچیے ساڈا دنیا تے خرچ کیتا ہے مال ساڈے واسطے قبر دی بھی ضمانت بن جائے، حشر دی بھی ضمانت۔ لیکن حرام دے پیچھے بندہ نہ ٹرے۔ قبلہ سواگی صاحب نے ابتدان ارشاد فرمایا کہ حضور پیر سواگ دا کوئی قول میں نے قدرتاً یاد بھی آ گیا، حرام دے پیچھے نہ جاؤ، دہی لبے سکی لبے سنی لبے، حلال کھا کے رب دا شکر ادا کرو۔ میرے مرشد، میرے حاجی، میرے راہبر، میرے پیشوا، شہنشاہ نقشبند، مقبول بارگاہ رسالت، امام الصلحاء، امام الاولیاء، زبدۃ العلماء، سیدی الشیخ حضور خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ ملفوظات شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ مریدین نو اس درس اور سبق سکھاندے ہیں، جیڑا بندہ بھی آپ دا مرید ہو گیا دیگر اسباق سلوک دے نال ایک آپ دا اے سبق بھی ہوتا ہے، اس کو شعری شکل دے اندر ملفوظات دے اندر بھی لکھیا گیا ہے۔ حضور پیر سواگ فرماندے ہیں بے پروٹھا ٹکڑا کھا غیر دے در تے مول نہ جا۔ حضور والا اے فقیران دے حکم ہیں بے پروٹھا ٹکڑا کھا، فرمایا بے ہی کھا لے،
پوری لبے کھا لے ادھی لبے گزارا کر لے فرمایا غیر دے در تے مول نہ جا اللہ نو چھوڑ کے کسی اور راہ تو حاصل کرنے دی کوشش نہ کر منگنی تے میرے رب کو سبحان اللہ اج اسی اس فکر دے اندر اولاد تک کے پڑسی چھوڑے کے پڑسی جس پیدا کیتے ہے وہ وارث نہیں تو تے میں وارث ہے جی وارث تسی تے میں تے بانی نہیں سکتے تسی تے میں اپنی اولاد دے وارث بانی نہیں سکتے کیونکہ وارث او ہوندا ہے وارث او ہوندا ہے اہل علم احباب بیٹھے ہیں آج کل ذرا علماء دی گل نہ لوگ اختلاف کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا اگوں آ جاؤ کسی جگہ مکمل ہو گئی ہے تاکہ اگر بعد چاون والے احباب تشریف لے کے آؤں تو انہوں پیچھے جگہ مل جائے جنہیں دیکھے جگہ خالی ہے مہربانی فرماؤ تھوڑا تھوڑا اگوں مکمل ہو گئی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ حضور والا میں عرض کر رہا تسی تے ایسی وارث بانی نہیں سکتے ساڑھے اختیار دے اندر ہی نہیں ہے وارث کو ہوندے جیڑا طاقتور ہوگی وارث وہ ہوندے جیڑا صاحب اختیار ہوگی وارث وہ ہوندے جیڑا صاحب قوت ہوئے وارث وہ ہوندے جیڑا صاحب اقتدار ہوئے تے وارث وہ ہوندے جیڑا موجود ہوئے ہر ویلے سر تے رہے سر تا سائیوں کوئی ہوندہ ہے نا جیڑا ہر ویلے سر تے ہوئے تو آٹھے تے میرے چے قوتاں ہیں اسی تے بیٹھے ہیں اماں بابا اپنے گھر بیٹھے ساڑھے سر تے موجود ہیں ایک دنیاوی اعتبار دنال وارث ہونا اور بات ہے حضور والا وارث حقیقی رب ہے وارث حقیقی میرا رب سونا ہے دنیاوی وراثت ہے اور معاملہ ہے اس نو اس دنیا تک محدود رکھو اس نو آخرت دنال منصوب نہ کرو دنیاوی وراثت اس نو اور سائڈ تے رکھو اس نو اپنے نظام نال چلن دیو اس نو آخرت دے وچ نہ گھسیڑو حقیقی وارث رب سونا ہے اور جو حقیقی وراثت کا معاملہ ہے اس نو میرے اللہ تک رہن دیو ساڈا کام ہے بندہ بن کے رہنا بس یہ اپنی بندگی دے اندر اپنی بندیائی دے اندر روی خدا کے بندے تو ہیں ہزار بنو میں پھرتے اپنی بندیائی دے اندر روی حضور اسی مالک بنانے دی کوشش نہ کریے خادم ہیں نوکر ہیں بندے ہیں غلام ہیں سانو اپنی حیثیت معلوم ہونی چاہیے جنہیں جی اولاد تک کے پڑسی ساڑھے مرن تو بعد حضور تیری میری فکر اے نہیں ہے کہ ساڑھے تو بعد ساڑھی اولاد تک کے پڑسی اصل جڑی تیل تے میں فکر ہونی چاہیے علماء فرمانے نو اے فکر ہونی چاہیے کہ ساڑھی اولاد تے مرن تو بعد اولاد تک کے پڑسی جدا اولاد مرسی اس ویلے قبر چناندے نال کے پڑسی فکر کرنی ہے دیش گل دی کہ انہاں نو پرورش اچھی دے انہاں نو لقمہ حلال دا دے بھی انہاں نو تربیت احسن دے بھی انہاں نو قرآن و سنت دی تعلیم دیوا بھی انہاں دے عقیدے اور ایمان دی تصحیح کرن دی کوشش کریے ساڈی ذمہ داری یہ ہے رزق دا ذمہ میرے رب نے اپنے کل حدیث پاک دے اندر آندا ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا روز محشر اللہ کی بارگاہ میں کیسا شخص بھی پیش فرمایا جائے گا حدیث پاک ہے آقا کریم فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں روز محشر ایک ایسا شخص پیش فرمایا جائے گا کہ جس کی نیکیاں پہاڑ دے برابر ہو کتنی نیکیاں ہو پہاڑ دے برابر ایسا انسان رب العلا کے دربار کو ہر بار مکر پیش فرمایا جائے گا اے اللہ بندہ تیرے بارگاہ حساب دے من واسطے حاضر ہے نیکیاں پہاڑ دے برابر رب سونا حساب کرسی میزان عدل لگسی اس بندے کی نیکیاں ود ویسن بے شمار نیکیاں ود ویسن
گناہ تھوڑے ہوسن جدوں میزان عدل تے اس دیاں نیکیاں وسن نہ توجہ میرے ول جدوں میزان عدل تے اس بندے دیاں نیکیاں وسن اس ویلے اس بندے دے اہل و عیال نو پیش فرمایا جائے گا اس وقت اس بندے دے اہل و عیال نو پیش فرمایا جائے گا اہل و عیال جدوں پیش ہوسن حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ اہل و عیال اپنا حساب رب سونے کول منگن اے اللہ جڑے ساڈے حقوق اس تے ہن او حقوق سانو لے کے دیوا سبحان اللہ یار جتھے جگہ ملدی ہے رب چھوڑو میں حدیث پاک دا کر رہا ہوں تسی خدا دو بس جتھے جگہ ملدی ہے رکھ دیو کوئی ضروری نہیں ہے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید اللہ اس تے اہل و عیال نو پیش فرمایا جائے گا حدیث پاک دے اندر ہے اہل و عیال نو اللہ دے دربار وچ پیش فرمایا جائے گا بیوی بچے اس تے اہل و عیال اللہ دی بارگاہ جو بندہ کہ جس دی نیکیاں ود گئیاں گناہ گھٹ کے ملنی جنت اس اور نیکیاں پہاڑ دے برابر جنت ملنی اس دے اہل و عیال نو رب دی بارگاہ وچ پیش فرمایا جائے گا اللہ سونا دی دربار کو اور بار دے اندر حاضر ہو کے اس دے اہل و عیال اکثر اللہ سونا ساڈا حساب باقی اس بندے دا سبحان اور آج اکسی ساڑھنوں اپنے بابے کو حساب چاہیتا ہے بیوی اکسی میں نے اپنے خاوند کو حساب چاہیتا ہے اللہ سونا فرماسی کیا نکلتا ہے نبی سونا نے فرمایا اس دے اہل و عیال بیوی بچے گھر والے اللہ دی بارگاہ چرچ کو سن اے اللہ اسی بے پردگی کیتی ہے اس واسطے کہ ساڑھے خامد نے سانو ساری زندگی پردے دا حکم دسے ہی نہیں اسی نمازہ چھوڑی ہیں اس واسطے کہ میرے خامد نے من دنیاوی کامہ دے اندر کھانے دے اندر تے مصروف رکھے ہے میرے خامد نو کھانا ٹائم تے چاہیے ہوندا ہے لیکن نماز واسطے من فرصت اگر ملے بھی آدھے کدی نہیں آکھیا کہ جی میں کھانے تے سختی ہے انہیں نماز بھی آج اٹھی کے پڑھ لائے نماز تے بھی سختی ہے اس گل دا سن حساب چاہیے ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پوری حدیث پاک ارشاد فرما کے تفصیلی گفتگو فرما کے آخر تے میرے کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اس بندے دے سارے اعمال جڑے پہاڑ جتنے ہیں وہ سارے دے سارے اہل و عیال دے حقوق دے اندر ادا ہو ویسن اور اس بندے کو پیچھے اعمال دے نہ تے کوئی شے بھی باقی نہیں حضور ہے زندگی دی حقیقت اے ہے نہ قدرن دی حقیقت حرام دی کمائی پیچھے نہیں جانا حلال دا رزق کمانا پیسہ حلال دا کمانا جتنا رب دے کروڑاں دے ارباں دے اللہ دا شکر ادا کرو رب جتنا دے شکر بدھائی جاؤ اس دے اندر اضافہ اگر پیسے بدھانا مقصود ہے نا حلال دے محنت کرو جتنا رب دے اس کا اتنا شکر کرو لئن شکرتم لازیدنکم میرا رب فرماندا ہے تو میری نعمتوں دے شکر ادا کر میں اضافہ کر سکتا خدا دے بندے آج دنیا ہی لینی ہے تو وہ بھی اسلامی طریقے نال تے لے نا وہ بھی حلال طریقے نال لے حرام والے پاسے تے نہ غلامی مصطفیٰ دے اندر رہ کے نبی سونے کول نبی سونے دے وسیلے نال رب کول مانگ رب پھر ویکھ دے اللہ کی ولا ان کفرتم من عذابی لشدید میرے مالک نے فرمایا پھر اگر تو میری نعمتوں دا کفر کرے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت اور دردناک حضور بس یہی زندگی دی حقیقت ہے یہی فلسفہ ہے اپنے آپ نو بارگاہ خدا بندی کو دور نہ فرماؤ بارگاہ مصطفی کو دور نہ فرماؤ زندگی ختم ہو جائے گی چند دنوں دے اندر یہ کتنی فوتگی ہے اس علاقے دے اندر جی اور ہر گھر دے وچ کوئی نہ کوئی ٹریا ہے ہر گھر دے وچ کوئی نہ کوئی ٹریا ہے حضور بس اس گل نو ذہن دے اندر رکھو جویں نمبر لگ رہے نے کوئی پتہ نہیں کس ویلے ساڈا نمبر بھی آ جائے کس ویلے ساڈا بلاوا بھی آ جائے اور جدوں بلاوے آندے ہوندے ہیں سجنا دے مڑ ملاقاتاں تو انکار نہیں ہوندے سجنا دے بلاوے آندے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دا سونا نبی اسرائیل حاضر خدمت ہے نا روح قبض کرن واسطے جناب ابراہیم پاک دے دربار کو اور پاس حضور اللہ فرماندا ہے جناب دا وقت آ گیا ملاقات دا شرف عطا فرمایا جائے اے پیارے ابراہیم اللہ ملاقات واسطے طلب کیا فرماندا ہے رب فرماندا ہے کہ بس ہن جدائیاں ڈھیر ہو گئیاں دکھڑے دنیا دے ڈھیر سن لے ابراہیم آ ہن میرے دربار تشریف لے کے جناب ابراہیم حضرت اسرائیل نو ارشاد فرماندے نے اسرائیل میرے رب سونے نو آ ایک کیڑی سجنے آئی ہے ادو آنا ابراہیم میرا خلیل ہے ادو آنا ابراہیم میرا یار ہے میرا سجن ہے میرا دوست ہے میرا سنگی ہے ابراہیم میرا خلیل ہے ادو آنا موت بھی دینی ہے
اے اسرائیل میرے رب نو مان کے میری طرف سنیا دے پیغام دے اللہ سونا کیڑی سجنے آئی ہے سجنا نو بھی موت سجنا نو بھی موت اے کوئی سجنے آئی ہے اسرائیل گیا رب دے دربار چ اللہ سونا پیارے خلیل نے جملے عرض کیتے ہیں جناب دے دربار رب سونے فرمایا اے اسرائیل ون میرے پیارے خلیل نو میرے سجن نو میرے بیلی نو ون کی آنکھ سجنا نو موت نہیں سجنا نو موت نہیں یار نال ملاقات دا دل ہے یار تے یار دی ملاقات دا ایک الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب نبی نے فرمایا موت پل ہے جڑی دو پیار کرن والے واپس دے اندر ملاقات دا شرف عطا موت ایک پل ہے اے اسرائیل وانج میرے سجنا دے کول میرے ابراہیم کول میرے پیارے خلیل نو میرے پیارے بیلی نو وانج کے آنکھ اللہ پہ فرماندا ہے ابراہیم اے موت بندے والی عام انسان والی موت ورگی نہیں اے موت اللہ دی ملاقات واسطے ہے اے ابراہیم اے تے آکھ لے کہ اے کیڑی سجنے آئیے جو سجن بھی تے موت بھی تے وان ابراہیم نو آکھ اللہ پہ فرماندا ہے اے کیڑی سجنے آئیے سجن بھی تے مڑ ملن تو انکار اے کیڑی سجنے آئیے کہ سجن بھی جاری بھی مڑ ملاقاتاں دے انکار بھی سجنا ہی تو ملاقاتاں دے انکار نہیں ہوندے جنا سجنا دی ملاقات دا ویلا وے مڑ تے بندے پیرے جتیاں بھی نہیں پاندے پیروں ننگے ٹر پاندے جو سجنا دا جو سنیڑا آ گیا حضرت بشر حافظ جدوں شراب خانے دے اندر موجود ہیں دروازے دے دستک ہوئی پیروں ننگے اٹھ کے آ گئے بغیر گل سنے آکھن لگے بیلیا شراب خانے دا ویلا ختم ہو گیا ہن کل نویں تن شراب مل سے کہ بشر حافظ کون ہے بشر بن حارث کون ہے بشر بن حارث کون ہے رک گئے دروازہ بند کرتے کرتے رک گئے آکھن لگے میں یہاں شراب خانے دا مالک خود بھی شراب دے نشے دے اندر مست بشر بن حارث آکھن لگے میں یہاں فرمایا تیرے واسطے سجنا دا پیغام تیرے واسطے سجنا دا پیغام ہے کس واسطے ادب کیتا ہے بس گل اتنی ہے کہ حضور ادب کرو حلال کماؤ بارگاہ خدا بندی کو ڈرو نماز پڑھو نماز مسجد کو تینج لگتے ہو جی مسجد دنال کو ازلی بیر ہو حضور مسجد خانہ خدا ہے المؤمن فی المسجد کالشمع فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص روایت فرمایا گیا مومن مسجد چنجا ہوندا جی میں مچھلی پانی دے اندر خوش رہندا اور منافق مسجد چنجا ہوندا جی میں پرندہ پنجرے دے اندر عذاب دے اندر یہ اپنے اپنے گریبان دے اندر آپ جھانکنا ہے کہ اسی مومن ہے یا منافق دعا ہے اللہ سونا عمل صالح دی توفیق عطا اللہ سونا نبی سونے دی سچی سچی غلامی نصیب فرمائے اور سانو آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا